نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 تا 41 کا لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، تو یہ کہنا آگے جو دعائیں ارشاد فرمائی گئی ہیں یہ دعائیں ہیں۔ جب دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے پروردگار، یہ ربی اصل میں یا ربی ہے، تو یا ربی کہنے میں بھی بات لمبی ہو جاتی ہے، لہٰذا مختصر کیا گیا دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہایت اختصار اور عاجزی کے ساتھ یا ربی، اے میرے پروردگار، اجعل بنا دیجئے ھذا البلد، اس شہر کو، آمناً امن والا، واجنبنی اجنب امر کا صیغہ ہے، اور جانبہ یجنب جنباً باب نصرہ سے آئے گا، اور واحد متکلم ہے، واجنبنی بچائے رکھیے مجھے، وبنی اور میری اولاد کو، میرے لڑکوں کو، ان نعبد عبادت کرنے سے، نعبد یہ ان یہاں پر مصدریہ ہے، عن اس سے پہلے محذوف ہوگا، ان یعبد اس بات سے کہ وہ عبادت کرے، ان نعبد اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، یعنی عبادت کرنے سے، الاصنام صنم کی جمع ہے، اصنام صنم بتوں کو کہتے ہیں۔ ربی، اے میرے پروردگار، انہن بلا شبہ ان بتوں نے، ہن ضمیر لوٹ رہی ہے اصنام کی طرف، اضللنا اور مؤنث کی ضمیر اس لیے لوٹائی ہے کہ ایک تو جمع مکسر کا صیغہ ہے، دوسرا ان کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ ان بتوں نے اضللنا گمراہ کیا، تو بت جو ہیں گمراہی کے سبب بنے ہیں، تو ان کی طرف اس حوالے سے راجع کیا، نسبت کی گمراہی کو، گمراہی کے سبب یہ بنے، کثیراً بہت سے، من الناس لوگوں کو، فمن تبعنی سو جو شخص میری تابعداری کرے، میرے طریقے پر چلے، فإنہ تو وہ یقیناً منی میرا ہے، مجھ سے ہے، ومن اور جس نے عصانی، عصا یعصی، عصیان جو ہے نافرمانی کرنا،
بات نہ ماننا، میرا کہنا نہ مانا، فَإِنَّكَ تو بے شک اے اللہ تو غفور بے حد درگزر کرنے والے، رحیم نہایت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ ربنا اے میرے پروردگار، انی بے شک میں نے اسکنتو لا بسایا، ٹھہرایا، آباد کیا، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، بوادن میدان میں، وادی میں، غیری ذی زرع بے آب و گیا، عند نزدیک بیتک المحرم آپ کے محترم گھر کے پاس۔ ربنا اے میرے پروردگار، لیقیموا تاکہ اہتمام کرے وہ الصلاۃ نماز کا، فاجعل لہذا بنا دیجئے، افئدتاً فؤاد کی جمع ہے، دلوں کو، من الناس کچھ لوگوں کے، تہوی کے مشتاق ہو جائے، مائل ہو جائے۔ یہ تہوی جو ہے اجعل کے لیے، جعل دو مفعولوں کو چاہتا ہے تو یہ دوسرا مفعول ہے۔ اجعل تہوی مشتاق ہو جائے، الیہم ان کی جانب، ورزقہم اور روزی عنایت فرما دیجئے ان کو، من الثمرات ثمرتن کی جمع ہے پھلوں کی، لعلہم تاکہ وہ یشکرون شکر گزار بنے۔ ربنا اے میرے پروردگار، انک تعلم آپ یقیناً جانتے ہیں، ما نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم اعلانیہ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا اور نہیں پوشیدہ ہے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے، وہب لی بخشا مجھے، علی الکبر بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اسماعیل بیٹا اور اسحاق بیٹا، ان ربی یقیناً میرے پروردگار، لسمیع الدعا خوب سننے والے ہیں دعا کو۔ ربی اے میرے پروردگار، اجعلنی بنا دیجئے مجھے، مقیمہ اہتمام کرنے والا، قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کا، ومن ذریتی اور میری کچھ اولاد کو، ربنا اے میرے پروردگار، وتقبل اور قبول فرمائیے دعا میری دعا، ربنا اے میرے پروردگار، اغفر لی بخش دیجئے مجھے، ولوالدی اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور مومنین کی، یوم جس دن، یقوم قائم ہو، برپا ہو، حساب الحساب حساب۔ یہ بابرکت آیتیں سورت کی نصیحت کا نقطۂ عروج ہیں، اور جو بات شروع سورت سے اہل مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے، اب وہی بات ایک الگ پیرائے میں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سے بہتر پیرایا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی قریش کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کی تمنائیں کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کون سی دعائیں مانگی ہیں، ان کا ذکر ہے ان آیات میں، اور 6 مختلف زمانوں میں 6 دعائیں ذکر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو اس رکوع میں جمع کیا گیا ہے۔ وَإِذْ معنی یہ دعائیں مانگی گئی ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں، لیکن کب مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر چھوڑ دیا ہاجرہ کے ساتھ، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں پہلی دعا جو ہے
رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ البلد دوسری جگہ آیا ہے ھذا بلدن آمنا، اس وقت یہ شہر نہیں بنا تھا اور کہیں آبادی کا اتا پتہ نہیں تھا، اب یہ شہر بن چکا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت یہ شہر بن چکا ہے، تو امن کی دعا فرماتے ہیں۔ اس سے کہ امن پہلی چیز ہے۔ یہاں تک کہ علماء میں، حکماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ امن ضروری ہے یا تندرستی۔ محققین حکماء فرماتے ہیں کہ امن تندرستی سے ضروری ہے۔ وہ مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بکرا ہے، لنگڑا ہے، وہ تندرست نہیں ہے، کسی چراگاہ میں وہ چر رہا ہے، کھا رہا ہے اور سیر ہو کر پھر کہیں آرام کرتا ہے، وہ دیر سویر جو ہے ہفتہ بعد، مہینہ بعد تندرست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے کہ امن قائم ہے۔ لیکن ایک بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست بکرا ہے اور چراگاہ میں وہ چر رہا ہے اور اس کے ارد گرد بھیڑیے اور چیتے پھر رہے ہیں، درندے پھر رہے ہیں، تو اس کی تندرستی کام نہیں آئے گی، دیر سویر وہ ان درندوں کا شکار بنے گا۔ تو امن جو ہے مقدم ہے اور امن نہایت ضروری ہے۔ اور وہ پہلی دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ اس وقت کی دعا ہے جب مکہ شہر نہیں بنا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو یا اللہ امن والا شہر بنا دیجئے۔ تو اللہ نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ امن کا گہوارہ بن گیا، اور مکہ مکرمہ دنیا کے پرامن شہروں میں سے نمبر 1 شہر ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کے لحاظ سے مکہ مکرمہ نمبر 1 شہر ہے دنیا کے شہروں میں۔ وجنبنی دوسری دعا، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میرے لڑکوں کو بچا لیجئے اے اللہ، محفوظ رکھیے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصود جو ہے اپنی اولاد کو شرک و بت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا، اور اولاد کو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے دعا میں اپنے آپ کو شامل کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر معصوم اللہ کی حفاظت میں ہوں، باوجود اس کے میں بھی اس خبیث فعل سے جو شرک کہلاتا ہے، بت پرستی ہے، اس سے میں بھی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس بات سے کہ ہم بت پرستی میں لگ جائے۔ رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی اتنی خطرناک چیزیں ہیں، بہت سارے آدمی ان مورتیوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کو خدا سے پھیر کر اپنا گرویدہ بنا لیا، اور شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی ہمیں ان کی جال میں پھنسنے سے محفوظ رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں یہ بھی عرض کیا کہ جو فمن تبعنی، سو جو شخص میرے طریقہ پر چلا، تبعنی میرے طریقہ پر چلا، فإنہ منی، تو وہ میرا ہے، یقیناً ابراہیمی کہلانے کا مستحق ہے۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صرف کسی کے ساتھ اپنی زبانی جمع خرچ سے نسبت کرنے سے وہ اس جیسا نہیں ہوتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا،
جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابراہیمی کہلانے کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ ابراہیم کی تابعداری بھی کرے، ابراہیم کی تابعداری کرے گا تو وہ ابراہیمی کہلائے گا۔ یہ اصل میں ایک چوٹ ہے، رد ہے مشرکین مکہ کے اوپر، اور اشارہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صحیح معنوں میں ابراہیمی ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا درس دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کے لیے باپ کو، گھر بار کو، وطن کو چھوڑا، اور یہی کام محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ اور مشرکین بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ پر، یہ الزام کس رہے ہیں کہ یہ تو باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تمہارا باپ دادا تو ابراہیم ہے، ابراہیم نے ایک اللہ کی پوجا کی خاطر آگ میں کود پڑے، وطن کو چھوڑا اور بیوی اور بچے کو ویرانے میں ڈال دیا، اور بچے کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور تم ہو کہ ابراہیم کا نام لے کر اس کے نظریے کے خلاف، اس کے عقیدے کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہو۔ جس کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس کعبے کے اندر تم نے ابراہیم کے بت بنا کر رکھے ہیں، اسماعیل کے بت بنا کر رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا کر رکھے ہیں، تم ان کو پوجتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور پھر بھی کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں۔ چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک، تمہاری کیا نسبت ہے ابراہیم کے ساتھ؟ ابراہیم کے ساتھ اگر نسبت ہو سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے پھر آج کے مسلمان جو ہیں، ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، کسی بزرگ کے ساتھ نسبت کرتے ہیں، ہم جو ہے قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم چشتی ہیں۔ بھئی معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی، ان کی پوری زندگی دعوت دین میں گزری، اس نے شرک کی تردید کی اور کفر کے خلاف اس نے جان، مال، صلاحیتیں سب کچھ قربان کر دیا، اور اب تم ہو کہ اس کی قبر پر جا کر سجدے لگاتے ہو اور اس کے قبر پر جا کر منتیں مانگتے ہو۔ تمہاری کیا نسبت ہے ابراہیم معین الدین چشتی کے ساتھ؟ وہ تو بیزار ہے تمہارے اعمال سے، اور تم کہتے ہو ہم چشتی ہیں، یا کوئی نقشبندی کہلاتا ہے یا قادری کہلاتا ہے۔ دنیا جہاں کی خرافات اس کی زندگی میں جمع ہے، اور قولی شرک میں بھی مبتلا، فعلی شرک میں بھی مبتلا، اور دعا میں بھی شرک، اور افعال میں بھی شرک، اور عقیدے میں بھی شرک، کہلاتا ہے قادری۔ تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اس کو بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی تقریریں، اس کے خطبات موجود ہے، ان کی کتابوں میں ان کا عقیدہ موجود ہے۔ وہ بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، احفظ اللہ یحفظک اللہ، اللہ کے احکام کی تم حفاظت کرو، حدود کی تم حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کہیں پر اس نے یہ نہیں کہا ہے قبروں سے جا کر منتیں مانگو اور سجدہ کرو، رکوع کرو، اولاد مانگو، یہ اس کی تعلیمات میں کوئی نہیں دکھا سکتا، کسی کتاب میں اشارتاً بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس قسم کی باتیں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اپنے کاموں پر، اور پھر اپنے مسلمان ہونے پر ہم محمدی ہیں، محمد الرسول اللہ کی امت میں ہیں، اس پر ذرا سوچنا چاہیے۔ امت میں ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارے اعمال درست ہیں، اور ہم قرآن کو مانتے ہیں، آخری نبی ہونے پر، نبی کی امت ہونے پر بڑا فخر ہے۔ تو کیا اس کے جو کوالیفیکیشن ہیں اس کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اس کی جو فرائض تھی وہ فرائض ہم پوری کر رہے ہیں؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا فإنک غفور الرحیم، تو آپ یقیناً بخشنے والے مہربان ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ تو جس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ جائے گا جہنم میں،
اور بہت بڑا کافر ہے، چونکہ یہ دعوت کا مقام بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اس حوالے سے بھی ذکر کر رہا ہے کہ دعا کرنے کا نبوی طریقہ جو ہے وہ ہمیں آئے، اور دعا میں کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ اہم ہیں، جو دوسرے نمبر پر ہیں، جو تیسرے نمبر پر ہیں، دعا کے لیے موقع ہے، مناسبت ہے، وہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور قرآن میں جو بیان ہوتا ہے گزشتہ انبیاء کی سیرت، وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے کہ قرآن محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے، تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو مجھے نہیں مانتا ہے وہ جائے گا جہنم میں، بلکہ پیغمبر جو ہے وہ رحمت کا پیکر ہوتا ہے، اور سب کے لیے اس کے دل میں رحم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جو میری تابعداری کرے گا وہ تو میرا کہلائے گا، اور جو نافرمانی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، اے اللہ اس کو بخشنے والا تو ہے، یعنی اس کو ہدایت دے کر دین اسلام پہ چلا کر اس کے گناہوں کو بخشنے والا تو ہے، اس پر رحم کرنے والا تو ہے، اس کو ہدایت دینے والا تو ہے۔ غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری نافرمانی بھی کرے تو اس کو بخش دے، وہ کفر اور شرک بھی کرے تو اس کو بخش دے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں داعیہ پیدا کر کے اس کو دین اسلام کی طرف، توحید کی طرف مائل کر کے وہ صلاحیتیں اس کو عطا کر کے اس کے گناہوں کو بخشنے والا تو ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، ربنا اے میرے پروردگار، میں نے بسایا، انی اسکنت بے شک میں نے بسایا اپنی کچھ اولاد کو، بواد غیر ذی زرع ایسے وادی میں، وادی مکہ جو بے آب ہو گیا ہے۔ بے آب ہو گیا اس لیے کہ اس میں پانی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے سینے سے نہیں نکلا ہے، کہیں نہر نہیں ہے، اور قرآن نے بے آب و گیا میدان کہہ کر اس کو اور جو ہے متعارف کرایا۔ آپ کے محترم گھر کے پاس آباد کیا، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس اپنی کچھ اولاد کو آباد کیا۔ یہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے، حضرت اسحاق علیہ السلام مکے میں آباد نہیں ہوئے ہیں، یہ گزشتہ کتابوں کی بھی بیان کردہ مثال ہے، بیان ہے، اور مکے میں آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ، اور عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تو مسجد کے قریب جو ہے گھر بنانا چاہیے، اسی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کے قریب اولاد کو آباد کیا۔ آج کچھ ایسے روشن خیال ہیں یا سر پھرے ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اذان کی آواز سے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لہٰذا مسجد سے کہیں دور گھر خریدنا چاہیے۔ بڑی بدنصیبی ہے، دور خریدو گے تو دین سے بھی اتنے ہی دور ہو جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے محترم گھر کے پاس، تو یہ فضیلت ہے، مسجد کے قریب ہے، مسجد کا پڑوسی ہے، اور اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ اذان کی آواز، شہادت کی آواز وہ روز 5 وقت سنتا رہتا ہے، اذان کی آواز سن کر اس کی اوقات محفوظ ہیں، وہ بیدار رہتا ہے، اذان کی آواز کا جواب دیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کو مل جاتا ہے، ملائکۃ الرحمن اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور بسانے کا مقصد بھی بیان کر دیا، لیقیم الصلاۃ، لیقیم الصلاۃ، تاکہ اہتمام کرے وہ نماز کا، اور نماز کا اہتمام سے مراد پورے دین کو بجا لائے، دین کا اہتمام کرے، دینی اعمال، اس لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز ضائع کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا۔ نماز انسانی عبادات میں، دین میں نماز کی وہ اہمیت ہے جو انسانی زندگی میں اسپائنل کارڈ کی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔
ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے بندہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ زخمی ہو جائے تو پیشاب جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز نہ رہے تو باقی دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، اس بواد غیر ذی زرع میں لا کر بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ کر چلا گیا، لیقیم الصلاۃ، تو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کرے، دین کو قائم کرے، دین کا کام کرے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لہٰذا بنا دیجئے، أَفْئِدَةً فؤاد کی جمع دلوں کو، مِّنَ النَّاسِ لوگوں کے، تہوی کے مائل ہو جائے، الیہم ان کی جانب، وارزقہم اور روزق عنایت فرما دیجئے، وارزقہم اور رزق دیجئے ان کو، من الثمرات پھلوں کی، لعلہم تاکہ وہ یشکرون شکر گزار بنے، پھلوں کو کھائے اور تیرے دین کی خدمت کرے اور بیت اللہ کو آباد رکھے، یہ تیرا شکر ہے یا اللہ۔ یعنی زندگی گزارنے کے اسباب ہوں گے تبھی ایک انسان ایک مقام پر ٹک سکتا ہے، آباد ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت بجا لا سکتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد شکر ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو باتیں ہمارے اندر ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں یا اللہ، ان کو بھی تو جانتا ہے۔ ہماری بعض ضرورتیں ایسی ہوں گی، احتیاجات ایسے ہوں گے جو ہمیں بھی معلوم نہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، لہٰذا ان کو بھی پورا فرما۔ اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں ان میں سے جو ہماری مصلحت کے مطابق نہیں ہے، جو تیری حکمت کا تقاضا ہے اس کے مطابق اس کو پوری فرما۔ وما یخفا اور نہیں پوشیدہ ہے، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا۔ آسمان اور زمین میں، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے، وہب لی بخشا مجھے، عطا فرمایا مجھے، علی الکبر بڑھاپے میں، کبر کبیر بڑھاپا، ضعف کمزوری، اسماعیل 94 سال یعنی 94 ایئرس اولڈ تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ان ربی یقیناً میرے پروردگار لسمیع الدعاء، البتہ خوب سننے والے ہیں دعا کو، جو بندہ بھی اللہ کو جس حال میں بھی پکارتا ہے، جس طرح ابراہیم نے بڑھاپے میں پکارا، اللہ نے ابراہیم کی دعائیں سن لی، مکہ مکرمہ کو اس زمانے کا تجارتی مرکز بنا دیا، وادی غیر ذی زرع تھی، بے آب و گیاہ میدان تھا، لیکن لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو گئے اور بیت اللہ وہاں قائم ہو گیا، اور بیت اللہ کی وجہ سے قبائل نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً قریش کے ساتھ، یعنی ہمدردانہ سلوک کیا، اور یہ سب دعائے ابراہیمی کے نتائج تھے۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے کعبہ کو آباد کیا، تو اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو اتنا اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں اٹھایا، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم کا نام اللہ نے زندہ رکھا۔ ابراہیم کو اللہ نے اتنا بڑھایا کہ جب مسلمان محمد الرسول اللہ پر درود پڑھتا ہے تو وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتا ہے، اور چاروں آسمانی کتابیں ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے اتاری، اور دنیا کے تمام مذاہب آسمانی غیر آسمانی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور ان کا نام ادب اور عزت سے لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی لسمیع الدعاء، خوب سننے والے ہیں دعاؤں کو۔ ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دیکھو مسجد تعمیر ہوئی، اولاد کو وہاں بسایا،
اور پھر اولاد کے لیے دعا بھی مانگتا ہے۔ اے میرے پروردگار بنا دے، اجعلنی بنا دے مجھ کو مقیم الصلاۃ اہتمام کرنے والا نماز کا۔ ابراہیم دعا مانگتا ہے نماز کے اہتمام کے لیے، تو ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر نماز کے اہتمام کی دعا مانگتا ہے تو ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں اور نمازوں سے پیچھے رہے، سستی کرے، یہ بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اور ابراہیم کا نماز کی ادائیگی کے دعا مانگنا، باوجود اس کے ابراہیم علیہ السلام گناہوں سے معصوم تھے اور ہم سراپا گناہ گار ہیں۔ وہ درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگتے تھے، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا مانگیں گے ہمیں نماز ادا کرنے کی۔ اللہ توفیق، ہمت، حوصلہ عطا فرما۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری کچھ اولاد کو، ذریت چونکہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ربنا، اے میرے پروردگار، وتقبل، اور قبول فرما۔ تقبل باب تفاعل ہے، تکلف اس کا خاصہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بزور منوانا کسی سے بتکلف۔ یا اللہ، اس کا یہ مطلب ہے اپنی عاجزی کا انتہائی اظہار۔ یا اللہ میری عبادت کیا عبادت ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اخلاص سے خالی عبادت ہے، لیکن یا اللہ تو اپنی خصوصی رحمت سے، اپنی توجہ سے، اپنے کرم سے اس کو ضرور قبول فرما۔ تو قبول نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اور تو قبول نہیں کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ اس لیے باب تفاعل لائے ہیں، تقبل، یا اللہ قبول فرما دعا، میری دعا کو۔ ربنا، اے میرے پروردگار، اغفر لی، بخش دے مجھے۔ تو بخشنا مقصد مغفرت، درجات کی بلندی، درجات کی بلندی۔ ولی والدیہ، اور میرے والدین کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے اور بت پرست تھے، بت تراش تھے، بت فروش تھے۔ تینوں کام مفسرین نے لکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا چچا نہیں تھا آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے کہا۔ تو جب قرآن نے باپ کہا ہے تو اس باپ کا جو ترجمہ ہے کسی ڈکشنری میں چچا نہیں آیا ہے، اور اس میں تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت کو چھوڑنے کے لیے آپ مجاز لے لیں، اس کے لیے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہو تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، تو دوسری طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی مشرک تھا، کافر تھا، باپ کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کافر تھی، ایمان نہیں لائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، ابو لہب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایمان نہیں لائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ حکمت ہے، ان کا فیصلہ ہے، اور کلام اللہ میں جو چیز جس درجے میں جس طریقے سے آیا ہے اس کو اسی طرح ماننا ہے۔ اللہ نے آزر سے ابراہیم جیسا موحد پیدا فرمایا، اور نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کنعان جیسا مشرک پیدا فرمایا۔ تو ہدایت جو ہے اس کے تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، وراثت میں ہدایت نہیں ملتی، ہدایت طلب سے اللہ عطا کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر باپ کے لیے جو دعا مانگی ہے یہ اس وقت ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کا خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا ہے۔ آخری صورت جو ہے 113 نمبر کی صورت سورہ توبہ ہے جو نازل ہوئی ہے، اس میں یہ بات ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم نے اسے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت نہیں کیے۔ تو یہ صورت جو ہے مکی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے۔ اور سورہ
توبہ جو ہے وہ مدنی ہے، آخری سیکنڈ لاسٹ صورت ہے نزول کے اعتبار سے، آخری صورت ہے، کوئی اس کو منسوخ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی ہے جو اس آیت کو منسوخ کرے جو وہاں پر ہے۔ تو ایک مشرک کے لیے، کافر کے لیے جب تک وہ حیات ہے، زندہ ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جب پتہ چل جائے کہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو کافر کے لیے، مشرک کے لیے، چاہے وہ مشرک اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے لیے دعا مانگنا، دعائے مغفرت کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مغفرت کا محل نہیں ہے، وہ تو عذاب کے نیچے آ گیا، مغفرت کا محل نہیں رہا، عقیدہ اس کا درست نہیں تھا۔ تو یہاں پر ولی والدی ولی المؤمنین، اور مومنین کے لیے یوم یقوم الحساب، جس دن برپا ہو حساب۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔